میری 12 سالہ بیٹی کو میرا شوہر بہت پیار کرتا اور کہتا کہ اسے تو میں پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بناؤں گا، جبکہ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ میرا شوہر اس کا سوتیلا باپ تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں ہر وقت اپنے شوہر کو شک کی نگاہوں سے دیکھتی رہتی۔ شوہر نے زبردستی میری بیٹی کو اسکول میں داخل کروا دیا، مگر میری بیٹی ہر دوسرے دن اسکول میں بے ہوش ہو جاتی اور میرے شوہر کے نمبر پر کال آتی کہ اسکول میں آ کر اپنی بیٹی کو لے جائیں۔ بیٹی آتی تو اس کی حالت عجیب سی ہوتی۔ اب اکثر ایسے ہی ہونے لگا تھا۔ ایک روز بیٹی کا بیگ کھول کر کاپی چیک کی تو اس پر ٹیچر نے لکھا تھا کہ آپ کی بیٹی روزانہ اسکول 1 گھنٹے لیٹ آتی ہے اور آج کل اسکول آئے گا، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ میرے تو قدموں تلے سے جان نکل گئی تھی کیونکہ میرا شوہر تو بیٹی کو روزانہ ٹائم پر اسکول چھوڑ آتا تھا، پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اسی دن شوہر سے چھپ کر اسکول چلی گئی۔ ٹیچر سے ملی تو اس نے الماری کھول کر میری بیٹی کی ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرا تو دماغ ہی چکرا گیا۔ میں تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ ٹیچر بولی کہ آپ کی بیٹی تو روزانہ… میرا نام فردوس ہے، میں بہت خوبصورت تھی، لیکن میری قسمت میری جیسی خوبصورت نہیں تھی۔ میری شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے میرے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا۔ وہ مجھ پر روز ہاتھ اٹھاتا تھا، روز مجھ پر تشدد کرتا تھا، جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو اسے خود ہی بری لگ جاتی تھی کہ آج تم نے کھانا اچھا نہیں بنایا، آج تم نے میرے کپڑے استری نہیں کیے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اسے مجھے مار کر ملتا کیا ہے۔ میری شادی جب ہوئی تھی اور مجھے یہ سمجھایا گیا تھا، بیٹا اب تم جس گھر میں جا رہی ہو اس گھر سے تمہاری لاش ہی نکلنی چاہیے، اس لیے میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میرے ساتھ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ سب کچھ نارمل ہے، لیکن میری پہلی شادی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن یہ سب کچھ بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ جس طرح میرا شوہر مجھے مارتا تھا، ایسے کوئی بھی اپنی بیوی کو نہیں مارتا ہے۔ وہ مجھے ایسے مارتا تھا کہ جیسے وہ پولیس والا ہے اور میں کوئی مجرم ہوں جس سے وہ جرم اگلوانا چاہتا ہے۔ میں چپ چاپ مار کھاتی رہتی تھی، چھوٹے چھوٹے زخموں کو چھپاتی رہتی تھی۔ جب کوئی بڑا زخم آ جاتا تھا تو کہتی تھی کہ گر گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی بھی دے دی، مگر میرے شوہر کو مجھے پھر بھی شرم نہ آئی تھی۔ اسے احساس نہیں ہوا تھا کہ جس کے ساتھ آج ظلم کر رہا ہوں وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کل کو میری بیٹی کے ساتھ بھی یہ سب ہو سکتا ہے۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے اتنا مارا کہ میری ٹانگ توڑ دی، اور اسی دن میرا ایک بھائی جو باہر کے ملک ہوتا تھا وہ اچانک سے مجھے ملنے آیا تھا۔ اس نے یہ منظر دیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بہن کو یہاں پر خوار ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، وہ مجھے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اگر یہ واپس گئی تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میرے بھائی نے کہا تو طلاق بھیج دے، پھر اس کے بعد میں تجھے ٹھیک کروں گا۔ میرے شوہر نے طیش میں آ کر مجھے طلاق دے دی، اور اس کے بعد میرے بھائی نے اس پر کیس کروا دیا کہ اس نے ہماری بہن پر تشدد کیا ہے۔ ٹانگ ٹوٹ کے جڑ گئی تھی، لیکن میرے چلنے میں نقص آ گیا تھا اور میں لنگڑا لنگڑا کر چلتی تھی۔ پھر بھی میری شادی دوبارہ سے کروا دی گئی، اور اب میری شادی ایک اچھے بھلے انسان سے ہی ہوئی تھی۔ سب حیران تھے کہ مجھ جیسی لنگڑی کی بھی دوسری شادی ہو گئی۔ میرا دوسرا شوہر پہلے سے بھی شادی شدہ تھا، لیکن اس کے کوئی بچے نہیں تھے۔ وہ دیکھنے میں زیادہ بڑی عمر کا بھی نہیں لگتا تھا، پھر بھی اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ وہ میرے بھائی کا دوست تھا، سب کہہ رہے تھے کہ یہ ایک اچھا انسان ہے، اس لیے اس نے شادی کر لی۔ ہم لوگ بھی مطمئن تھے۔ شادی کے بعد زندگی اچھی جا رہی تھی۔ میرے سابقہ شوہر تو مجھے بہت مارتا تھا، مگر یہ والا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اگر کبھی کبھی تھوڑی بہت ڈانٹ پڑتی یا غصہ کر دیتا تو مجھے اتنا برا نہیں لگتا تھا، لیکن پہلے والے شوہر کو تو مجھے مارنے کے لیے بہانہ چاہیے ہوتا تھا۔ میں زندگی بھر اندھیرے میں ہی رہی تھی، اسی لیے اب روشنی مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور اگر کبھی کبھی تھوڑا اندھیرا نظر آ جاتا تو اتنا ڈر نہیں لگتا تھا۔ زندگی اسی طرح گزرنے لگی۔ جب سابقہ شوہر سے طلاق ہوئی تو میری بیٹی 6 سال کی تھی، اور آج میری دوسری شادی کو 6 سال ہو گئے تھے۔ میری بیٹی 12 سال کی ہو گئی تھی، اور میری طرح ہی وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ جب میں نے اسے 5 تک جماعتیں پڑھا لی تو اس کے بعد اسے بڑے اسکول میں داخل کروانا تھا۔ میرے پاؤں کی وجہ سے میں زیادہ آنا جانا نہیں کرتی تھی۔ میرے شوہر بھی میری بیٹی کو بہت پیار کرتا اور کہتا اسے تو میں پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بناؤں گا۔ میرے شوہر اس کو ایک نئے اسکول میں داخلہ کروا کر آ گیا۔
دراصل میری بیٹی کے 2 سال ضائع بھی ہوئے تھے میری طلاق اور سارے مسئلے مسائل کے لیے، ورنہ آج وہ بڑے اسکول میں پہلے سے ہی پڑھ رہی ہوتی تھی۔ تو وہ دوبارہ 12 سال کی پر چھٹی کلاس میں تھی۔ میری بیٹی بہت خوبصورت اور لمبی چوڑی تھی، اپنی عمر سے بھی زیادہ بڑی لگتی تھی۔ اپنی کلاس میں صرف میری بیٹی ہی زیادہ عمر کی تھی۔ وہ کہتی کہ ماں، لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی ہیں۔ میں نے کہا کہ تم چپ چاپ پڑھائی کرو، کیونکہ پڑھائی بہت ضروری ہے۔ میرے سابقہ شوہر عجیب تھا کہ میری بیٹی کو پڑھنے پر بھی راضی نہیں تھا، تبھی اس کے 2 سال ضائع ہو گئے تھے۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب تھی، جب سے میری بیٹی نے نئے اسکول میں جانا شروع کیا تھا، وہ ہر دوسرے دن بے ہوش ہو جاتی تھی۔ جب پہلی بار مجھے اسکول سے کال آئی تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ فوراً اپنے شوہر کو بھیجا کہ جا کر بیٹی کو لے آئے، وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں بہت پریشان تھی، اچانک میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کی بھی تو ایک بری عادت تھی، صبح صبح ناشتہ کر کے نہیں جاتی تھی۔ شوہر اس کو واپس لے آیا، لیکن 2 گھنٹے لگا دیے۔ میں نے کہا 2 گھنٹے کہاں لگے؟ اس نے کہا کہ اسکول والے عجیب و غریب قسم کے سوال کر رہے تھے۔ آپ اس کے بابا ہیں، لیکن اس کے پچھلے سرٹیفکیٹ پہ تو کسی اور کا نام لکھا ہے۔ میں نے بتایا کہ میں اس کا سوتیلا باپ ہوں، تو مجھ سے کوئی کاغذات سائن کروائے۔ اور پھر بچی سے پوچھا کہ یہ آپ کے بابا ہیں۔ جب اس نے کہا کہ میرے بابا ہیں، تب انہوں نے بچی میرے حوالے کی۔ وہاں سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا کہ اس کی حالت بہت بری تھی۔ ڈاکٹر کے پاس بہت رش تھا۔ چیک اپ کراتے کراتے 2 گھنٹے لگ گئے، لیکن اب پہلے سے بہتر ہے۔ میری بیٹی پہلے سے بہتر تھی، لیکن اسے بہت نیند آ رہی تھی اور فوراً ہی سو گئی۔ ایسا پہلا کبھی نہیں ہوا تھا، جب وہ چھوٹی بھی تھی تب بھی نہیں ہوا تھا۔ ابھی تو ماشاءاللہ سے بڑی ہو رہی تھی۔ اصل پریشانی میری تب شروع ہوئی جب اگلے ہفتے بھی یہی ہوا۔ دوبارہ سے میرے شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس دفعہ بھی میرے شوہر اسے لینے کے لیے گیا۔ شوہر نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ کمزور ہے، اس کو خون کی کمی ہے، اس کو اچھی خوراک دیں۔ میں نے بیٹی کی صحت کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا، اللہ کا شکر تھا کہ ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑتا تھا۔ اپنے گھر میں اچھا بھلا کھانا پینا تھا، بیٹی کی خوراک کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اسے کوئی کام نہیں کرواتی تھی، اسکول والوں کو بھی کہہ دیا کہ اس کو کام کم دیا کریں۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر تھوڑی بہت اردو پڑھ لیتی تھی۔ اسی لیے شوہر سے کہا کہ اس کے اسکول کی ڈائری میں میری طرف سے پیغام لکھ دیں کہ اس کو کام دیا کریں، اس کی طبیعت آج کل بڑی خراب ہے۔ اس نے بھی کاپی پر لکھ دیا۔ بیٹی بھی اب چپ چاپ رہتی تھی، کوئی بات نہیں کرتی تھی، بتاتی بھی نہیں تھی، بہت پریشان رہتی تھی۔ میں نے ایک دن پوچھا تو کہنے لگی، بس یہی سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں، میں بیمار اگر ہو گئی تو پڑھائی کیسے کروں گی؟ میں نے کہا کہ پڑھنے کے لیے ساری زندگی پڑھی ہے، صحت ضروری ہے، زندگی رہے گی تو پڑھائی کرو گی۔ پھر اس کے بعد بھی اس کی پریشانی کم نہیں ہوئی تھی۔ میری بیٹی اسکول سے آتی تو اسے بہت زیادہ بھوک لگتی۔ وہ کہتی کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے، اور مجھے اس کے پسند کا کھانا بنانا پڑتا تھا، کیونکہ اس کو گوشت بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ سبزیاں نہیں کھاتی تھی۔ رات کو دودھ بھی پلایا کرتی تھی، ہم اسے پھل فروٹ بھی کھلاتے تھے۔ اس کے سب پہ بہت پیسے خرچ ہو جاتا تھا۔ شوہر سے کہا کہ بہت خرچ ہو رہا ہے تو کہنے لگا، بچوں کے لیے تو انسان کماتا ہے۔ ویسے اس نے یہ بہت اچھی بات کی تھی، یہ بیٹی اس کی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں صرف اس بات پر حیران تھی کہ ہفتے کے دن ہی میری بیٹی بے ہوش کیوں ہوتی ہے، کیونکہ 1-2 دفعہ تو چلو اتفاق ہو جاتا ہے، لیکن ہفتے والے دن ہی وہ کیوں بے ہوش ہو جاتی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو ہفتے والے دن تم کو اسکول سے زیادہ کام ملتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بس میری طبیعت خراب رہتی ہے۔ لیکن میرے شوہر کو وہ اپنے دل کی بات بتا دیا کرتی تھی۔ میرا شوہر شام کو اسے گھمانے بھی لے جایا کرتا تھا کہ باہر لے کر جا رہا ہوں تاکہ اس کا موڈ اچھا ہو جائے۔ مجھے ایک بات کی خوشی تھی کہ وہ میری بیٹی کا بہت خیال رکھتا تھا، اور میرا بھی، ورنہ باتیں کرنے والے تو چپ نہیں ہوتے۔ سب نے کہا تھا کہ یہ تمہاری بیٹی کے لیے ایک غیر محرم ہے، اس کے ساتھ تم اپنی بیٹی کو رکھو گی، اس سے بہتر ہے کہ شادی ہی نہ کرو۔ مجھے کبھی کبھار یہ سوچ کر اپنے شوہر پر شک بھی ہونے لگتا تھا کہ میں ایسے شک اپنے ذہن میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ ویسے بھی میرے شوہر میرے ساتھ اچھا تھا، دیکھنے میں ایسا نہیں لگتا تھا، مجھے بھی بہت پیار کرتا تھا۔ اتنے سالوں میں اس نے کافی عزت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ کوئی اولاد نہیں دی تھی۔ اگلے ہفتے پھر میری بیٹی بے ہوش ہو گئی، اور وہ بھی ہفتے والا دن،
اور اس دن رات کو میں نے اپنی بیٹی کے رونے کی آواز سنی۔ میں حیران تھی کہ کس بات پہ رو رہی ہے۔ میں اندر چلی گئی، آخر میری بیٹی تھی، مجھے تو پتہ کرنا تھا۔ اس نے کہا کہ بیمار ہونے کی وجہ سے پڑھائی ٹھیک سے نہیں ہو رہی۔ آج مجھے ریاضی کی ٹیچر نے ڈانٹا ہے۔ میں نے کہا ان کو نہیں پتہ کہ تمہاری طبیعت خراب ہے؟ اس نے کہا کہ پتہ ہے، لیکن وہ ایسی ہی ہے۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ مجھے اسکول جا کر بات کرنی ہے۔ لڑکیوں کا اسکول ہے، میرے شوہر کو اندر جانے نہیں دیتے ہوں گے، وہ ان سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ مجھے ان کی کلاس ٹیچر سے کوئی بات کرنی چاہیے۔ اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو کام کم دیا کریں، اور کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو سزا نہیں دیا کریں۔ بیمار بندہ تو اپنے آپ سنبھال نہیں سکتا، پڑھائی کیسے کرے گا؟ جہاں تک مجھے پتہ ہے میرے شوہر کی تنخواہ صرف 25,000 تھی، لیکن آج کل ان کے پاس بہت سارے پیسے آئے ہوئے تھے۔ جب میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ ایک دوست کے کاروبار میں پیسے لگائے ہیں، اس نے منافع دیا ہے۔ میں نے کہا چلو اچھی بات ہے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ایک دفعہ مجھے اسکول سے کال آئی کہ بچی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس کو لے جائیں۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں خود ہی چلی جاتی ہوں، آپ رہنے دیں یا پھر ہم دونوں مل کر جاتے ہیں۔ یہ جان کر میرے شوہر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اس طرح سے گھبرا گیا کہ نہ جانے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کہنے لگا کہ نہیں تم رہنے دو، میں خود ہی چلا جاؤں گا، اس وقت بہت رش ہوتا ہے، تم کہاں جاؤ گی؟ میں نے کہا کہ میں اکیلی نہیں جاتی، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی رش ہوتا ہے، چھوٹا سا کلینک ہے، وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ میرے شوہر نے دنیا کے سارے بہانے کر لیے لیکن مجھے جانے نہیں دیا۔ وہ میری بیٹی کو 2-3 گھنٹے بعد واپس لے آیا۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگتا تھا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ میرے شوہر کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ مجھ سے بار بار جھوٹ بول رہا ہے، کچھ چل رہا ہے ان دونوں باپ بیٹی کے درمیان، اور میرا شوہر بھی اس کے ساتھ دے رہا تھا۔ اس عمر میں کوئی بچہ پڑھائی کرنا نہیں چاہتا ہے، پر میری بیٹی تو ایسی نہیں تھی، اور میرا شوہر بھی اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا تھا کہ بچے کے ساتھ مل جائے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ اب میں فون کا انتظار نہیں کروں، اسی ہفتے ٹائم نکال کر خود اس کو لینے چلی جاؤں گی، پتہ کروں گی آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ میری بیٹی اتنی تھک جاتی ہے، اور استاد سے پوچھوں گی کہ اس کو کہیں ایسے کمرے میں تو نہیں پڑھاتے جہاں پنکھا لگا نہیں ہوتا، یا پھر وہ اس کے اسکول کا کوئی کام تو نہیں کروا رہے ہیں۔ میری بچی کیوں بے ہوش ہو جاتی ہے؟ وہ کیوں اسکول والوں سے بہت ڈرتی ہے؟ اگر وہ ان کے ساتھ کچھ غلط بھی کر رہے ہیں تو وہ گھر آ کر بالکل بھی نہیں بتاتی، اس لیے مجھے خود جا کر پتہ کرنا ہی چاہیے تھا۔ اسی لیے میں نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ ایک دن میرا شوہر کام پہ گیا ہوا تھا اور ابھی چھٹی میں 2-3 گھنٹے باقی تھے۔ میں نے اپنے گھر کے کام جلدی جلدی ختم کیے اور اپنے بیٹی کے اسکول کی طرف روانہ ہو گئی۔ عجیب بات تھی، جب سے داخل کروایا تھا تب سے میں اس کے اسکول میں گئی ہی نہیں تھی، کیونکہ گھر کے کام ختم نہیں ہوتے تھے، لیکن آج مجھے جانا تھا۔ لیکن جب رکشے والوں کو ایڈریس سمجھایا اور کہا کہ وہاں اسکول جانا ہے تو اس نے کہا کہ اس نام کا تو وہاں کوئی اسکول نہیں ہے۔ میں تو حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید رکشے والے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو اس ایڈریس کا تو پتہ چل جائے گا؟ تو کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا بس مجھے اسی ایڈریس پر اتار دیں، اسکول میں خود تلاش کر لوں گی۔ راستے میں سوچ رہی تھی، ایک رکشے والے کو تو پورے علاقے کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کس طرح کا رکشے والا ہے جس کو کچھ پتہ نہیں ہے؟ وہاں پہنچی تو گلی کے اندر اسکول نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جس اسکول کا نام میری بیٹی بتایا کرتی تھی، اس کا نام مجھے ایک بورڈ ایک عمارت پر نظر آ گیا، لیکن یہ بہت ہی پرانا تھا اور کوئی اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن میں سمجھ گئی کہ یہی اسکول ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ دروازے پر نہ کوئی گارڈ بیٹھا تھا اور نہ ہی آس پاس کوئی بچہ یا کوئی ریڈی والا کھڑا تھا۔ وہاں تو اسکول جیسا ماحول ہی نہیں لگ رہا تھا۔ پھر بھی اندر داخل ہو گئی اور دیکھا تو اندر کافی سارے کمرے تھے، اور وہ اندر سے بھی کوئی اسکول جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ عمارت بڑی گندی تھی۔ ایک طرف میں نے دیکھا تو اندر ایک آدمی بیٹھا تھا جو کہ نشہ کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس نشئی کا یہاں کیا کام؟ بچیوں کے اسکول کے اندر بیٹھا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے سوچا کہ پرنسپل سے ملوں گی تو اس بارے میں ضرور بات کروں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک گانے کی آواز آنے لگی جس پر بہت اچھا ڈانس ہو سکتا تھا۔
یعنی کہ وہ ایسا گانا تھا کہ جس پر کوئی ڈانس کر سکتا تھا، اور وہ گانا گونج رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اسکول کے اندر گانا گونج رہا ہے، عجیب بات ہے۔ پھر سوچا کہ شاید کسی فنکشن کی تیاری ہو رہی ہوگی، کیونکہ اسکول میں فنکشن ہوتے ہیں تو لڑکیاں اسی طرح کے گانوں پر ڈانس وغیرہ کے آئٹم کیا کرتی ہیں، اور پھر اس طرح سے کوئی نہ کوئی فنکشن ہوتا ہے۔ اور ابھی ویسے بھی عید آنے والی تھی، عید پر شاید کلر ڈے تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ میری بیٹی کی کلاس کون سی ہے۔ اب میں سوچنے لگی کہ مجھے کوئی لڑکی مل جائے تو میں اس سے پوچھوں کہ میری بیٹی کی کلاس کون سی ہے۔ مجھے کوئی بھی لڑکی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر مجھے ایک عورت نظر آئی جس نے نہایت ہی معیوب کپڑے پہنے رکھے تھے۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ میں نے کہا کہ فاطمہ کی کلاس کون سی ہے؟ تو کہنے لگی کون سی کلاس کے بارے میں پوچھ رہی ہو بی بی؟ میں نے کہا کہ فاطمہ کہاں ہے، آپ کو پتہ ہے کیا؟ وہ کہنے لگی فاطمہ جو گوری سی ہے جس کے گال پر تل بھی ہے۔ میں نے کہا ہاں ہاں وہی۔ تو کہنے لگی کہ وہ ابھی مصروف ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی پیریڈ لے رہی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا آپ اسے بلا دیجیے گا۔ اس نے کہا کہ آدھے گھنٹے بعد فارغ ہو کر آ جائے گی۔ آپ اس کی کیا لگتی ہیں؟ میں نے کہا میں اس کی ماں ہوں۔ اور وہ وہاں سے ہنستی ہوئی چلی گئی۔ پتہ نہیں وہ مجھ پر ہنس کیوں رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ میں حیران رہ گئی۔ پھر ایک کمرے سے ایک آدمی باہر نکلا جو اپنی قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا، اور پیچھے ایک لڑکی بھی تھی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی فاطمہ تھی۔ میں حیران رہ گئی، اور جھٹکے سے مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی اسکول نہیں بلکہ ایک طوائف خانہ تھا۔ میری بیٹی مجھے دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ میں نے سوچا شاید ہماری بیٹی ہم دونوں میاں بیوی سے جھوٹ بولتی ہے، سارا کچھ اپنی مرضی سے کر رہی ہے، لیکن اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو پھر ایک عورت وہاں پر آئی اور کہنے لگی کہ اس کو کیوں مار رہی ہو؟ اس کا باپ تو اسے خوشی سے یہاں لے آتا ہے۔ اور پھر اس نے مجھے ساری کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ یہاں لوگ اپنی بچیوں کو چھوڑ جاتے ہیں، تمہارا شوہر بھی اس کو ہر ہفتے والے دن یہاں پر چھوڑ کر جاتا ہے اور دوپہر کے بعد واپس لے جاتا ہے، مگر یہ ہفتے بے ہوش ہو جاتی ہے اور پیسے تمہارا شوہر وصول کرتا ہے۔ تمہارے شوہر نے گھر کا نمبر بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ میری بیوی کو شک نہ ہو، بس تم اسی طرح سے بات کرنا، میں خود سمجھ جاؤں گا۔ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، لیکن اس نے ہمیں کہا تھا کہ تم اس کی ماں نہیں ہو اور یہ اس کی اپنی بچی ہے، وہ اکیلی ہی ہے، اس بچی کا مالک ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے بلکہ کسائی ہے، اگر باپ ہوتا تو اس کے ساتھ ایسے تھوڑی کرتا۔ وہ اس بات پر ہنس دی اور کہنے لگی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہاں پر ایسی ہی لڑکیاں آتی ہیں جن کو ان کے اپنے ماں باپ چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ یہ سب غربت کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن اگر تم کو اس بات کا پتہ نہیں ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اپنی بیٹی کو لے جانا ہے تو لے جاؤ، اور اگلے ہفتے اسے ٹائم پر ضرور بھیج دینا۔ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میں ان لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ میرا مجرم تو میرا شوہر تھا۔ میں گھر نہیں گئی بلکہ سیدھا پولیس کے پاس چلی گئی اور ان کو سب کچھ بتایا۔ ان کو یہ بھی بتایا کہ اس جگہ اسکول کے نام پر کون سا گندا کاروبار ہو رہا ہے، اور اپنے شوہر پر بھی کیس کروانے کے لیے FIR درج کروا دی تھی کہ میرا شوہر میری بیٹی کو وہاں پر بیچتا رہا ہے، اور سارا کچھ جو بھی مجھے پتا تھا میں نے ان کو بتایا۔ قسمت سے پولیس کا بڑا آفیسر کھڑا تھا جس نے مجھے دیکھ لیا، اور میں نے اسی کو سب کچھ بتایا تھا۔ اس نے فوراً نفری بھیجی، ان سب لوگوں کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کو بھی حراست میں لے لیا۔ میرا شوہر میری بیٹی کا سودا کر رہا تھا اور ہفتے والے دن اسے طوائف خانے چھوڑ آتا تھا اور اس کی کمائی کھا رہا تھا۔ بیٹی کو بھی دھمکاتا تھا کہ اگر اس نے یہ بات کسی کو بتائی تو وہ اسے مار دے گا۔ تبھی میری معصوم بیٹی ڈر گئی تھی، مگر میری بیٹی بہت سمجھدار تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی عزت کیسے بچائی۔ جب بھی اس کے قریب کوئی آنے لگتا تو وہ بے ہوش ہونے کا ناٹک کر دیتی اور جان بوجھ کر زمین پر گر جاتی، منہ سے جھاگ نکالنے لگتی تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں اور اسے ہاتھ نہ لگائیں۔ میری بیٹی کی عمر ہی کیا تھی، وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کی شکل نہیں دیکھی، اسے پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، لیکن ایک دن میں اسے جیل میں ملنے کے لیے گئی اور وہ مجھے دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ شرمندگی تو مجھے اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میری بچی کے ساتھ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟
اگر اس کی جگہ تمہاری اپنی بچی ہوتی تو تم ایسا کرتے؟ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا، میرے اندر شیطان آ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہارے اندر شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ تم خود شیطان ہو۔ اس نے کہا کہ کیس واپس لے لو، بھلے ہی مجھے چھوڑ دو اور میرے ساتھ رہنا تو نہ رہو، لیکن کیس واپس لے لو۔ میں نے کہا، میں کیس واپس نہیں لوں گی، تم بھی ان کے گروہ کے ساتھ شامل تھے، جو سزا ان کو ملے گی تمہیں بھی وہی ملے گی۔ میں نے ان کے خلاف بھی کیس کر دیا تھا اور میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری بچی کی زندگی برباد ہوتے ہوتے بچ گئی تھی۔ یہ تو میری بچی سمجھدار تھی، ورنہ اس کے سوتیلے باپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میرے ساتھ تو اس زمانے نے جو کیا سو کیا، لیکن میں اپنی بیٹی کے ساتھ جو ایسا ویسا برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ بڑی ڈری ہوئی تھی، اس نے مجھے کچھ بات نہیں بتاتی تھی۔ ہم نے وہ محلہ چھوڑ دیا اور میں نے اپنے شوہر سے خلا لے لی۔ اس کے بعد میں اپنے بھائی کے گھر دوبارہ محلے میں چلی گئی، جہاں میری بیٹی کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ ویسے تو اس بات کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلا اور میں رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو پھر سے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس نے بامشکل ایف اے کیا اور اس کے بعد اور بھی گھر بیٹھ کر بی اے کیا، تو میں نے اس کی شادی کر دی۔ اس بیچ میں نے اسے کسی طرح سنبھالا، کس طرح سمجھایا یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ بیچاری راتوں کو اٹھ جاتی تھی، ابھی بھی سوچتی تھی تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ کیا بگاڑا تھا میں نے اس شخص کا جو اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا؟ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ اسی طرح سے میرے چینل کے لائک، کمنٹس اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔